طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، توبہ 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 استغفر اللہ. اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، جھوٹی روایت کو. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا، اس کو واپس لے لیں. اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ توبہ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. چلیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ توبہ کر لیں گے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ویڈیو آنی چاہیے نا. جس روایت پر بات چل رہی ہے اس روایت میں حور کا نام ہے لعبہ یا لعیبہ عین کے ساتھ. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہتا ہے عین کے ساتھ، لیکن لوگوں میں لعبہ مشہور ہو گیا. مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا. مولانا نے اس کی نسبت کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اس پر مرزا نے توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا اور مولانا سے مطالبہ کیا کہ ویڈیو میں آ کر اعلانیہ توبہ کریں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے مطالبے وہ بندہ کر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر، قرآن کریم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، بخاری پر، مسلم پر، دیگر کتب حدیث پر بہت سارے جھوٹ بول رکھے ہیں. اگر مرزا اپنے اس مطالبے میں، اس اصول میں مخلص ہے، سچا ہے، تو یہ اصول سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرے. مثالیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مرزا کی ویڈیو سے ثبوت ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. چلیں نمونہ کے طور پر ہم آپ کے سامنے 2-3 ثبوت رکھ دیتے ہیں. اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے، چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہمیں یہ روایت مسلم میں نہیں ملی، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، جیسا کہ ترمذی 2497 نمبر روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں چھوٹا گناہ، یہ چھوٹا کا لفظ بھی نہیں ہے اس روایت. خیر، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، لیکن مرزا نے اس کی نسبت کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اب یا تو مرزا واضح طور پر ثابت کرے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا وہ سارے فتوے اپنے اوپر بھی لگائے، وہ سارے اصول اپنے اوپر بھی لاگو کرے اور ویڈیو میں آ کر توبہ کرے. ورنہ مرزا کس منہ سے مولانا سے مطالبہ کر رہا ہے؟ البتہ یہاں ایک فرق بھی ہے، مولانا کے سامنے کوئی کتاب نہیں رکھی ہوئی تھی، مرزا نے صحیح مسلم اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. جب مرزا یہ روایت سنا رہا ہے مسلم کے حوالے سے، صحیح مسلم سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، حالانکہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے ہی نہیں، اور یہ قول بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے. چلیں ایک مثال ہم خود ارشاد بھٹی والی پوڈ کاسٹ سے دے دیتے ہیں. فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی، یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے. جی، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. کیا سورہ توبہ کی ان آیات میں جس اعلان کا تذکرہ ہے، کیا وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا؟ یہ قرآن کریم پر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے مرزا نے. کیا اس جھوٹ پر بھی مرزا توبہ کرے گا؟ جبکہ سورہ توبہ فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے. مرزا ان آیات کو فٹ کر رہا ہے فتح مکہ پر، کیا یہ قرآن پر جھوٹ نہیں بول رہا؟ اب مرزا یا تو ثابت کرے کسی حدیث کی کتاب سے کہ یہ اعلان حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، یا پھر ویڈیو میں آ کر توبہ کرے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں. بدر والی بات تو حدیث میں ہے، لیکن احد والی بات حدیث میں نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ کسی اور حدیث کی کتاب میں ثابت ہے. کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے؟ اب مرزا اپنے اوپر وہ سارے فتوے لاگو کرے اور ویڈیو میں آ کر توبہ کرے. وہ دوسری جو آج کل یہ سیلم گیر بن دی کہ نہیں ہے وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں، دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. کیا مرزا کی یہ بات قرآن پر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا مرزا ویڈیو میں آ کر توبہ کرے گا؟ دوسروں کو کانفیڈنس لیول کا تانا دینے والا، اس کا اپنا حال دیکھیں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ
बुखारी पर, कुरान पर झूठ बोल रहा है। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं इतनी दफा आया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है, तो आपको निकाल सकता है इसको, हकीकत है एक। क्या ये कुरान पर झूठ नहीं है? क्या ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन नहीं है? ये बात करना कि शैतान का नाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी ज़्यादा दफ़ा है। हालांकि लफ्ज़ शैतान, लफ्ज़ शयातीन और लफ्ज़ इब्लीस, इन तीनों को अगर जमा करें तो भी अकेले मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ज़्यादा दफ़ा है। क्या मिर्ज़ा वीडियो में आकर अपने इस झूठ से तौबा करेगा? ये तो हमने चंद एक नमूने पेश किए हैं, वरना इस तरह के नमूने मिर्ज़े की वीडियो से बहुत सारे पेश किए जा सकते हैं। बाकी जहाँ तक लुबा हूर वाली रिवायत के मुतल्लिक मिर्ज़े ने बात की, मिर्ज़े ने कहा यह झूठी रिवायत है। उसकी वजह यह बताई कि 2 रावी मजहूल हैं और एक जगह इनक़िता है, लेकिन इसकी वजह से मिर्ज़े ने इतना बड़ा हुक्म लगा दिया कि यह झूठी रिवायत है। अगर इस पर मिर्ज़ा आता है तो हम सैकड़ों मिसालें मिर्ज़े की वीडियो से पेश कर सकते हैं जहां रावी मजहूल होता है या रावी पर जरा होती है या इनक़िता होता है और मिर्ज़ा उन रिवायात को बयान कर रहा होता है। हत्ता कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सनद के अंदर रावी कज़्ज़ाब होता है और मिर्ज़े ने वो रिवायत सिर्फ ये नहीं कि बयान की है बल्कि सही सनद कह कर उसको बयान किया है। इसका एक नमूना हम आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि क्लिप ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन जो बात सही सनद से साबित है वो सैयदना अली का कौल है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ कि मौला अली से किसी ने पूछा कि सूरह अत-तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि सूरह अत-तौबा तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नंगी तलवार है। मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत बयान करते हुए मिर्ज़े ने 2 दफ़ा कहा कि सही सनद के साथ मौजूद है। हालांकि इसकी सनद में एक रावी है मोहम्मद बिन ज़करिया बिन दीनार अल-गल्लाबी, जिसके मुतल्लिक मिर्ज़े के ही मुहद्दिस आज़म अल्लामा अलबानी ने सिलसिला ज़ईफ़ा में कई जगह लिखा है। मसलन हदीस नंबर 1290 के तहत लिखा कि ये झूठी हदीसें बहुत घड़ा करता था। जिस सनद के अंदर ये रावी मौजूद है, मिर्ज़ा कहता है कि सही सनद है। ये मिर्ज़े का अपना हाल तो ये है कि जिस सनद के अंदर झूठी हदीसें घड़ने वाला रावी मौजूद है, मिर्ज़ा कहता है सही सनद है और दूसरों पर एतराज़ कर रहा है और मजहूल रावी की वजह से, इन किताब की वजह से मिर्ज़ा कह रहा है झूठी रिवायत है। वो झूठी नहीं होती, वो ज़ईफ़ होती है। झूठी रिवायत ये होती है जिसको मिर्ज़ा सही सनद के साथ कहकर पेश कर रहा है।